جن سیلیبریٹی سے, جن تجزیہ کار سے, جن سٹار سے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں, ان کا سٹائل بڑا منفرد ہے. وہ جانے جاتے ہیں اپنے لطیف انداز سے, اور وہ اکثر بہت تلخ حقائق سے پردہ بھی چاک کر دیتے ہیں بڑے مزاحیہ طریقے سے, اور وہ آپ لوگوں کو پسند بھی بہت ہے. ہاں, اور ایسا تجزیہ دیتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے نا وہ حیران ہو جاتا ہے. خاص طور پہ جو لفظوں کا چناؤ ہوتا ہے, بات سے بات کو جس طرح جوڑتے ہیں, تو بس ویسے انہیں چپ کرانا بھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے. اور سائم نے تو کہہ دیا سیلیبریٹی, نہیں بھائی وہ سیلیبریٹی ہی ہو گئے ہیں. ویسے وہ صحافی ہیں, دانشور ہیں, تجزیہ کار ہیں, لیکن جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں اسکرین پر. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں none other than ارشاد بھٹی صاحب. السلام علیکم, عید مبارک ارشاد صاحب. سب سے پہلے تو بہت عید مبارک آپ کو, آپ کے ایئر وائی پورے کو, اور پورے پاکستان کو عید مبارک. اور جو آپ نے انٹرو میں بتایا, یقین کریں یہ عید ڈیفرنٹ ہے پچھلی عیدوں کی نسبت سے, کیونکہ یہ عید منا رہے ہیں ہم اللہ کے فضل سے ایک کامیابی کے بعد. اور میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان بننا ایک معجزہ تھا, اور پاکستان کا ایٹمی قوت بننا ایک معجزہ تھا, اور پھر ہمارا جو آپریشن بنیان المرصوص ہے وہ ایک معجزہ ہے. جو اللہ نے کامیابی دی ہے, یہ صرف اور صرف اگر اس کو مختصر کر کے بیان کیا جائے تو یہ اللہ کا فضل تھا. اور آج پاکستان بالکل ڈیفرنٹ ہے پوری دنیا میں. خیر اس عید پہ کھانے بہت بنتے ہیں بڑے, ہمارے تو پکوان بھی بڑے مزیدار ہوتے ہیں. تو ویسے فیوریٹ ڈش کیا ہے, اور خود بھی کچھ بناتے ہیں آپ باتوں کے علاوہ؟ یہ ماشاءاللہ آپ مجھ سے بڑی ہیں اس فیلڈ میں, جو گلاں بنانے تو ہر چیز بنا لیتا ہوں. پراٹھے بنا لیتا ہوں بڑی اچھی. آپ جب آئیں گے اگلی عید پہ یا کسی دن بھی آئیں, میں آپ کو چکن کڑھائی کھلاؤں گا, مکس سبزی, دال, پراٹھے ہر قسم کے. اس کے علاوہ سویٹ ڈش. ویسے کیا چینج آیا بھٹی صاحب شادی کے بعد؟ یہ میری آپ کو پتہ ہی ہے دوسری شادی ہے, تو اس میں اس شادی میں چونکہ میرے 2 بچے بھی شامل ہیں, تو ایک تو اسے اللہ خوش رکھے کہ وہ اسی کی تھی, میڈیا کی تھی, شوبز کی تھی, اس نے ایک فلم بھی کی ہوئی تھی, کوئی ڈرامے بھی کیے ہوئے تھے, وہ کو ہوسٹ بھی تھی. تو اچانک اس نے نا خود دی میرے دیکھے, یعنی جب سے ہم ملے میں بچوں کو ملا رہا تھا, بچے اس سے مل رہے تھے, تو اس نے اچانک اس کو اللہ نے یہ توفیق دی, جس پہ میں آج تک حیران ہوتا ہوں اللہ کا, کہ اس نے وہ سارا کچھ چھوڑا, اپنا انسٹاگرام ڈیلیٹ کیا, اپنا سوشل میڈیا ڈیلیٹ کیا, وہ پکچرز ڈیلیٹ کی. اور یقین کریں میرا اس میں صفر بھی نہیں تھا, مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی, مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا. جو ہمارا نکاح ہم نے دونوں نے نکاح بڑا سمپل بیٹھے ایک مولانا صاحب مسجد نبوی میں کیا, تو اس نے بالکل نا 180 ڈگری کا یو ٹرن لیا. تو آج میرے بچوں کے ساتھ وہ جس طرح ہے, جس طرح میرا خیال رکھتی ہے, 24 گھنٹے ہم تینوں اس کی لائف میں ہیں, اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں. اچھا جی بھٹی صاحب, ایک چیز ہم نے, کیونکہ اس سارے سینیریو میں جو جنگ ہوئی, بنیانی مرصوص آپریشن ہوا, انڈین میڈیا کو میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میں حیران ہوں کس طرح کی صحافت ہے, کوئی ریسرچ نہیں, کچھ نہیں, جو جھوٹ ہے وہ بولے چلے جا رہے ہیں. آپ کو سب سے زیادہ کس نے حیران کیا, کیا کہیں گے انڈین میڈیا کو؟ مجھے سب سے زیادہ حیرانی ہوئی رات کے اس حصے میں بیپر دے کے ہٹا تھا, تو موبائل کھلا ہوا تھا, تو ایک برکھا دت کا ٹویٹ آیا کہ F-16 گر گیا ہے, مار گرایا ہے پاکستان کا, اور پائلٹ جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے. اب آئی واز شاکڈ, کیونکہ میں یہ تو ابھی پہلا رسپانس تھا, اس پہ تو میری توقع ہی نہیں تھی کہ برکھا دت جھوٹی نکل سکتی ہے, جھوٹ بول سکتی ہے, یا اتنی چھوٹی ہو سکتی ہے, یا اتنا اس میں مودیزم میں وہ گھر سکتی ہے. تو میں آئی واز شاکڈ اینڈ ڈپریسڈ کہ اچھا ہمارا طیارہ بھی ہے. پھر آیا وہ ادھر سے ISPR کی طرف سے کہ اٹس اے فیک ٹویٹ. پھر بھی کوئی اگلے 10 منٹ تک میں وہ کنفیوز رہا. پھر جب چیک کیا تو پتہ چلا کہ اٹس آل ربش. تو بالکل عجیب و غریب تھا کہ پہلی مرتبہ مجھے پتہ چلا چیچا وطنی میں ایئرپورٹ بھی ہے. پھر پہلی دفعہ پتہ چلا میں لاہور میں پھر کے مر جاتا ہوں, اس کا مطلب ہے سمندر بھی ہے لاہور میں, بندرگاہ بھی ہے. یعنی آپ توقع, اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں مجھے انڈینس جو بالی ووڈ کی ایکٹریس ہیں, وہ جو انڈینس تھوڑے سے دبے ہوئے لوگ تھے, جو پہلے ڈرے ہوئے تھے, وہ
वो कह रहे थे कि इतना यानी जोकर कोई नहीं हो सकता इतना हमारे मीडिया। भट्टी साहब, अगर खलीलुर रहमान साहब एक ड्रामा लिखें और उसमें आपको कास्ट करें, और एक तो आप ये बता दें कि आप ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, और पहले पूछ लें वो उनके लिखे ड्रामे में काम करेंगे भी कि नहीं? वही तो, अगर एक्सेप्ट करेंगे तो नहीं, डेफिनेटली आई लव टू वर्क विद खलीलुर रहमान कमर। खलीलुर रहमान कमर साहब कमाल के इंसान हैं, मैं उनके लिखा हुआ करूँगा। और मेरी एक ज़रूर अपनी एयर वाई वालों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि आपका भी मीडिया हाउस है, कि आई लव टू वर्क, यानी एक्टिंग मैं ज़रूर करना चाहूँगा अगर किसी ड्रामे में मुझे लें तो। अच्छा। और यानी मैं फटीचर किस्म का एक अच्छा एक्टर हूँ, यानी इस कैटेगरी में। अच्छा, तो आज आई होप कि जे साहब ने सुन, बट आई लव टू विलन, मुझे विलन वाला किरदार देना, हीरो वाला नहीं, विलन वाला। विलन आप बहुत खतरनाक एंड तक जो तबाही फेरे, एंड पे फिर मार शार खा के फारिग हो जाए, कोई बात नहीं। और ये ज़हन में रखें, जिस ड्रामे में जिस फिल्म में विलन को उन्होंने किया है ना, बड़ा बनाया है, अच्छा, उसमें फिर हीरो भी बड़ा हुआ है। नूरी नाथ था तो मौला जट भी था, तो आई लव टू डू कोई भी विलन का तो हीरो भी बता देना, अगर विलन आप होंगे तो हीरो कौन होगा? कोई भी कर दें, सारे ड्रामे में उस बेचारे ने रुसवा ही होना है एंड तक। भट्टी साहब, हमारी कौम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने सुना था अपने बड़े बूढ़ों से कि भाई 1965 में ये कौम पाक फौज के शाना बशाना लड़ी, और हमने ऐसी ऐसी बातें सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इस चीज़ें देखी भी, विटनेस भी की है। जब इस किसी दुश्मन ने हमें ललकारा है, ये कौम, मैं कहता हूँ ऐसी कौम पूरी दुनिया में बिलीव करे नहीं है, ये खड़ी हो जाती है। ये और ये इतनी बड़ी मुश्किलात में से निकल के अभी भी खड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मेरा एक इन सारों से ईद है, सारों को ईद मुबारक कहते हुए, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये है, हम सारे इस वक्त है वन पेज पे, हम सारे हैं इकट्ठे, हम सारे हैं अपनी अफवाज के पीछे, हम सारे हैं इस वक्त अपने इख्तलाफात भुला चुके हैं। तो अब जो बड़े हैं इस मुल्क के ओहदों पर बैठे हैं, या बड़े हैं, या जिनको अल्लाह ने इसमें से इज़्ज़त दी है, या जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, उनसे दरख्वास्त करनी है कि दिल बड़ा करें। और जो ये नफ़रत और तकसीम है, इसको ज़रा थोड़ा सा कम करें, माफ़ कर दें, आगे बढ़ें। इससे बड़ा और मौका कोई नहीं है। क्या बात है भट्टी साहब, थैंक यू सो मच भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ईद मुबारक आपको।